أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. صدق اللہ العظیم. پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات میں بالعموم اور بالخصوص زمین و آسمان کی تخلیق اور دن اور رات کی آمد و رفت میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی تھی کہ ان چیزوں کو دیکھو، غور کرو، سوچو اور سمجھو. کیا یہ چیزیں خود بخود وجود میں آ گئی یا ان کو بنانے والا کوئی ہے؟ پھر اگر ان کو بنانے والا ہے تو ذرا اس کے بارے میں غور کرو کہ کتنا زبردست ہوگا جس نے اتنی بڑی بڑی چیزوں کو بنایا. پھر ان چیزوں کو بنانے کے بعد حیرت انگیز طریقے پر ان کو کس طرح سے وہ روکے ہوئے ہیں کہ نہ تو کوئی چیز ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہے، نہ ایک دوسرے پر کوئی چیز گری پڑ رہی ہے. زمین کسی چیز پر نہیں رکی ہوئی ہے، اس کے باوجود بھی وہ تھمی ہوئی ہے اپنی جگہ پر. پھر زمین گولے کی شکل میں ہے لیکن تمہارے لیے چلنے پھرنے کے اعتبار سے، رہائش کے اعتبار سے اور کھیتی باڑی کے اعتبار سے اور دیگر ضروریات کے اعتبار سے تم کو ہموار اور مسطح بھی نظر آتی ہے. کہیں گرنے کا کوئی معاملہ بھی نہیں تمہارے، جبکہ یہ پانی پر زمین بنائی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو بیت کے طور پر قائم کر دیا، ان بیتوں کے ذریعے سے یہ زمین رکی ہوئی ہے. پانی پر ہونے کی وجہ سے یہ ادھر ادھر ہچکولے نہیں لیتی ہے. آسمان پر غور کرو کس طرح سے اس کو قائم کیا کہ کہیں تم کو کوئی پلر، کوئی ستون اور اس طرح کی کوئی چیز نظر نہیں آتی جو آسمان کو روکے ہوئے ہو. لیکن اتنا بڑا آسمان جو پوری زمین پر چھایا ہوا ہے ایک صاحبان کی شکل میں، اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طرح سے روک رکھا ہے. دن اور رات کی آمد و رفت کہ کس ترتیب سے دن اور رات باقاعدہ چلے آ رہے ہیں اور چلے جا رہے ہیں. نہ ایک دوسرے کے وقت میں آتے ہیں کہ رات کے وقت میں دن آ گیا اور دن کے وقت میں رات آ گئی، یا ایک کے پیچھے فوراً دوسرا وہی وقت آ جائے کہ رات کے بعد پھر رات آ گئی، دن کے بعد پھر دن آ گیا. یہ بھی نہیں. تو ان تمام چیزوں میں اگر تم غور و فکر کرو گے تو یقیناً تم کو اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ملے گی. لیکن نشانیوں سے اور ان چیزوں سے فائدہ وہی اٹھا سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سوچنے سمجھنے والی عقل جو دی تھی اس سے وہ کام لے رہا ہو. پھر اسی طرح سے ان لوگوں کا تذکرہ کیا تعریف کے انداز میں کہ جو ان چیزوں پر غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرتے ہیں ہر حال میں، کھڑے ہونے کی صورت میں، بیٹھے ہونے کی صورت میں، بستروں پر ہونے کی صورت میں، اور ایک ایک چیز کے بارے میں ان کی زبان بھی کہتی ہے، ان کا دل بھی کہتا ہے. زبان حال سے بھی وہ کہتے ہیں، زبان قال سے بھی وہ کہتے ہیں کہ اللہ تو نے ان چیزوں کو بیکار نہیں پیدا کیا ہے، بس اب ہم تیری طرف آ چکے ہیں، آ گئے ہیں، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. کیونکہ جہنم کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں جس کو بھی تو نے داخل کیا وہ ذلیل و رسوا ہو گیا اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار بھی نہیں. یہ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا تھا. ابھی جو آپ کے سامنے آیات پڑھی ہے ان میں انسان نے اپنی بے بسی کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ ایمان لانے اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی طلب کی ہے اور نیک لوگوں کے ساتھ اپنے جمع کیے جانے، حشر کیے جانے کی درخواست کی ہے. اور اسی طرح سے جو اللہ تعالیٰ نے وعدے کیے ان وعدوں کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے کہ ہم کو ان کا مصداق بنا دینا، ان کا اہل بنا دینا، ایسا نہ ہو کہ ان وعدوں سے ہم محروم رہ جائیں. اس طرح سے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی دے دیا ہے. چنانچہ فرمایا ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. اے پروردگار، بلا شبہ ہم نے سنا ایک پکارنے والے کو جو پکار رہا تھا ایمان کے لیے. وہ صدا لگا رہا تھا کہ ایمان لے آؤ، کیونکہ ایمان لانے کے نتیجے میں تمہارے لیے نجات ہے.
ایمان لانے کی برکت سے تم اللہ تعالیٰ کے محبوب بنو گے، اور ایمان لانے کی برکت سے تم جہنم سے بچا لیے جاؤ گے اور جنت تم کو ملے گی۔ اور اسی طرح سے سارے وعدے یا ساری باتیں وہ ایمان کے حوالے سے ذکر کر رہا تھا، اور یہ کہہ رہا تھا کہ بس تم اپنے پروردگار پر ایمان لے آؤ، اس کو توحید کے ساتھ مان لو، ذات میں بھی توحید اور صفات میں بھی توحید، کہ اس کا کہیں کوئی نہ تو بدل ہے، نہ اس کے جیسا کوئی ہے، نہ اس کا کوئی خاندان اور قبہ و برادری ہے، نہ کوئی بیٹی بیٹا اور اس طرح کے افراد ہیں کہ جن کے بعد یہ کہا جا سکے کہ بھئی آج یہ خدا ہے تو کل یہ خدا ہوں گے اور پرسوں وہ خدا ہوں گے، اس طرح کی کوئی چیز نہیں۔ اس انداز سے اللہ تعالیٰ کو ماننا کہ وہ تنہا ہے، بالکل اکیلا ہے، نہ کل کوئی اس کے ساتھ تھا، نہ آج کوئی اس کے ساتھ ہے، نہ آئندہ کوئی اس کے ساتھ ہوگا، وہی ہمیشہ کے لیے خدا ہے اور اپنے بلبوتے پر خدا ہے۔ پھر صفات بھی اس کی، جو بھی اس کی صفت ہے ان صفات میں بھی وہ یکتا ہے، اس کی صفات میں نہ تو کوئی جزوی طور پر شریک ہے، نہ کوئی کلی طور پر شریک ہے، کہ کچھ صفت کا اس کی کچھ حصہ کسی کو مل گیا ہو تو اب اس صفت سے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے، دوسروں کو فائدہ دے رہا ہے اپنے بل پر۔ اب اللہ تعالیٰ کی گویا اس کو ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صفت سے کام لے رہا ہے، تو نہ تو اس انداز سے کوئی شریک، نہ خدا کی کوئی صفت کلی طور پر اس کو حاصل ہو گئی کہ اب اللہ تعالیٰ اس سے گویا عاری ہو گیا معاذ اللہ، اور وہ ساری کی ساری صفت کسی دوسرے کو مل گئی، اس طرح سے بھی نہیں ہے۔ تو اس انداز سے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے اور اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے، یکتا ہے، تم اس پر ایمان لے آؤ۔ فآمنا، تو اے پروردگار ہم ایمان لے آئے، ہم نے اے رب تجھے ایسے ہی مان لیا ہے کہ تو ہر اعتبار سے اکیلا اور یکتا ہے، نہ تو کوئی تیرا مثل ہے، نہ کوئی تیرا ساجی و مددگار ہے، نہ کوئی تیرا معاون ہے، نہ کوئی تیرے بدلے میں آنے والا ہے، نہ کل کوئی اور تھا تیرے علاوہ، نہ آج کوئی اور ہے تیرے علاوہ، اور نہ کل کوئی ہوگا۔ ہم نے اس اعتبار سے تجھے اکیلا اور یکتا مان لیا ہے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے پروردگار تو پھر ہماری مغفرت فرما دے، یعنی ہمارے جو گناہ ہیں ان کو معاف کر دے۔ یہ کوئی احسان نہیں جتلایا جا رہا ہے کہ ہم آپ پر ایمان لے آئے لہذا آپ ہم کو معاف کر دیجیے، یہ احسان کے نتیجے میں دعا نہیں کی جا رہی، بلکہ اپنی عاجزی و بے بسی کے اظہار کے ساتھ کہ ہماری تو کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم ایمان لائے ہیں یہ سوچ کر کہ ایمان کی برکت سے ہماری مغفرت ہو جائے گی، ایمان کی برکت سے ہم جہنم سے بچا لیے جائیں گے، ایمان کی برکت سے ہم کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دے گا۔ ہم اس ایمان کی برکت تجھ سے چاہتے ہیں کہ ہماری مغفرت کی صورت میں ظاہر ہو جائے، ہم کو جنت ملنے کی صورت میں ظاہر ہو جائے، ہم کو جہنم سے بچنے کی صورت میں ظاہر ہو جائے، اور میدان حشر کی رسوائیوں سے بچنے کی صورت میں ظاہر ہو جائے۔ ہم اس لیے یہ درخواست کریں کہ ایمان کی جو برکتیں ہیں وہ ہم کو مل جائے، ہم ان برکتوں سے محروم نہ رہ جائیں۔ اور ورنہ پھر یہ ہوگا کہ دنیا میں تو ہم ستائے جا رہے ہیں ایمان لانے کے نتیجے میں، کہ کفار مکہ کی طرف سے طرح طرح سے آزمائشیں اور طرح طرح سے ذلیل کیا جا رہا ہے، جملے بھی کسے جا رہے ہیں، اور یہ بھی ہو رہا ہے اور وہ بھی ہو رہا ہے، مارے بھی جا رہے ہیں اور باندھے بھی جا رہے ہیں، اور یعنی ہر طرح کی اذیتیں پہنچائی جا رہی ہیں۔ لیکن پروردگار کے اوپر جو ایمان لائے پختگی کے ساتھ ایمان لائے، اس میں تیری توفیق شامل حال رہے تو اس سے دستبردار ہونے کا کوئی معاملہ سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ہم تو آج یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایمان کی برکتیں ظاہر ہوں گی اور ہم کو آخرت میں اس کا بہترین صلہ بھی ملے گا ان برکتوں کے نتیجے میں، تو کہیں ایسا، اور تو نے وعدہ بھی کر رکھا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ ان وعدوں کا مصداق ہم نہ بن پائے، ہمارے حق میں وہ وعدہ نہ پورا ہو پائے، یا دوسروں کو ان وعدوں کا فائدہ پہنچے اور ہم اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے محروم رہ جائیں۔ تو پروردگار اپنے وعدے سے ہماری بدعمالیوں کے پیش نظر ہم کو محروم نہ کرنا، جو وعدہ تو نے کیا ہے ان وعدوں کا ہم کو بھی مستحق قرار دے دینا کہ ان میں ہمارا بھی حصہ ہو جائے، اور جو ایمان کی برکتوں کے نتیجے میں جنت کا ملنا اور جہنم سے بچنا اور رسوائیوں سے بچنا یہ سب ہم کو مل جائے۔ ہم اس اعتبار سے درخواست کر رہے ہیں، نہ کہ ایمان لانے کا احساس جتلا کر اس کے نتیجے میں ہم تجھ سے چاہتے ہیں کہ ہماری مغفرت ہو، نہیں، صرف برکتوں کے نتیجے میں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مغفرت ہو جائے۔ فاغفر لنا ذنوبنا، ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ وکفر عنا سیئاتنا، ذنوب بڑے گناہ جن میں عموماً توبہ کی بھی ضرورت پڑتی ہے، بعض ایسے بھی گناہ ہیں کہ جن میں توبہ کی بھی ضرورت ہے، اور بعض ایسے ہیں کہ جن میں حق کا یعنی حقوق العباد کا بھی معاملہ آ جاتا ہے، تو ان تمام صورتوں میں یعنی جب تک حقوق العباد ادا نہیں کیے جائیں گے اس وقت تک نہیں۔ دوسری بات یہ کہ فاغفر لنا ذنوبنا میں بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے
کہ اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں، مثلا نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، یا اور جو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان میں کوتاہیاں کی گئی، تو ان کے سلسلے میں یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ اس طرح کے جو گناہ ہیں کہ اللہ تو اپنے فضل سے معاف کر دے۔ ہمیں نہیں یاد ہے کہ ہم نے کتنی نمازیں چھوڑی، ہمیں نہیں یاد ہے کہ ہم نے کتنے روزے چھوڑے ہیں، تو اب تیرا فضل چاہتے ہیں، مغفرت چاہتے ہیں، تو ہمارے یہ ہونا، تو اللہ تعالیٰ اپنے حقوق کے سلسلے میں جو معاف کرنے والا ہے اس کی یہاں پر درخواست کی جائے کہ تیرے جو حقوق ہم ادا نہیں کر سکے اے اللہ ان کو معاف کر دے۔ وکفر عنا سیئاتنا، اور جو معمولات میں شامل ہو چکے ہیں کہ احساس بھی نہیں ہوتا گناہ کر بیٹھتے ہیں، سیئات چھوٹے چھوٹے گناہ، لغزشیں وغیرہ، ان کو بھی ہم سے درگزر فرما کہ ان پر بھی ہماری پکڑ نہ کرنا۔ وتوفنا مع الابرار، اور نیک لوگ جو تیرے ہیں، جو تیرے فرما بردار ہیں، تیرے احکامات پر عمل کرنے والے اور واقعی تجھے ماننے کی طرح ماننے والے، ایسے لوگوں کے ساتھ بھی ہمارا حشر کرنا، ہمیں انہی لوگوں کے ساتھ اٹھانا، انہی لوگوں کے ساتھ قیامت کے دن اکٹھا کرنا کہ کچھ ان کا بھی گویا جو کہا جا سکتا ہے کہ جب نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے تو جب دریا بہتا ہے تو اس سے ہر ایک فائدہ اٹھا لیتا ہے، ان پر رحمتیں ہوں گی تو ان کی رحمتوں کے نتیجے میں کچھ ہم کو بھی حصہ مل جائے گا، لہذا ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر کرنا، ہم کو اٹھانا، موت بھی دینا اور قیامت کے دن بھی اٹھانا، جو تیرے نزدیک نیک ہے، فرما بردار ہے۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اور اے پروردگار جو کچھ تم نے اپنے رسولوں کی زبان پر وعدے کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے وعدے کیا کیے؟ اللہ تعالیٰ نے وعدہ یہ کیا ہے کہ اگر ایمان لاتے ہو اور جو تم سے مطالبہ کیا جا رہا ہے، یعنی جن نیک اعمال کا مطالبہ کیا جا رہا ہے ان نیک اعمال کو انجام دیتے ہو، اور جن باتوں سے تم کو روکا جا رہا ہے، جن کاموں سے تم کو روکا جا رہا ہے ان کاموں سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہو، تو یہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے شامل حال رہے گی، اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کرے گا، تمہارے گناہوں سے درگزر کرے گا، اور اسی طرح سے قیامت کے دن تم کو جب میدان حشر میں اٹھائے گا تو افراتفری کے عالم میں تم گویا پرسکون رہو گے، تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں رہیں گی، اور تمہارے لیے حساب و کتاب میں آسانیاں پیدا کی جائے گی، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے خیر کے فیصلے یعنی جنت کے فیصلے اور اس کی نعمتوں کے فیصلے کرے گا، اور جہنم سے تم کو بچا لے جائے گا، اور جنت میں ہمیشہ ہمیش کی زندگی اور پھر اللہ تعالیٰ کی رضا۔ یہ سارے وعدے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کی زبان مبارک سے کیے ہیں، ہم سے آپ سے بھی انہی تمام چیزوں کا وعدہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق پرست سے، کہ اگر ہم اس انداز سے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے مطالبات کو پورا کرتے ہیں، اور ایمان جس طرح ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی ذات پر اس طرح سے ایمان بھی ہمارا آپ کا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان تمام وعدوں کی انشاءاللہ بھرپور طریقے پر یعنی ان کا ایفا کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کیا کرتا ہے۔ لہذا جو کچھ اپنے رسولوں کی زبان سے تو نے وعدے کیے ہیں ہم سے، ان وعدوں کی ہمارے حق میں بھی تکمیل فرما، ہم کو بھی ان کا اہل بنا، ولا تخزنا یوم القیامہ، اور قیامت کے دن کی رسوائی سے بچا لیں، کیونکہ قیامت کے دن کی رسوائی بڑی زبردست قسم کی رسوائی، یہاں اگر مثال کے طور پر رسوائی ہوتی ہے تو ہمارے گھر میں بھی رسوائی ہوگی، اور دائرہ بڑھے گا تو ہمارے محلے میں رسوائی ہوگی، اور دائرہ بڑھا تو تھوڑا سا اور آگے پیچھے اطراف میں تھوڑی رسوائی ہو جائے گی، اور تھوڑا سا بڑھا تو ہو سکتا ہے کہ صوبائی سطح پر ہماری رسوائی ہو جائے، ملکی سطح پر ہو جائے، لیکن وہاں کا تو معاملہ یہ ہے، اور دنیا کی سطح پر بھی اگر ہو گیا عالمی سطح پر، تو اس وقت جتنے لوگ دنیا میں ہے صرف وہی لوگ تو ہمارے گویا بدنامی کو سمجھیں گے، ہماری رسوائی ان کی نگاہ میں ہوگی، لیکن قیامت کے دن کی جو رسوائی ہے اس میں تو روز اول سے لے کر روز آخر تک جتنے بھی انسان دنیا میں آئے ان سب کے سامنے ذلیل ہو جائیں گے، جن کو ہم نے دیکھا نہیں، جن کو ہم نے پہچانا نہیں، جو ہمارے زمانے میں نہیں، ہم سے پہلے یا گزر چکے یا ہمارے بعد آنے والے ہیں، ان کے سامنے بھی ہماری رسوائی اور ہماری حقیقتیں کھل جائیں گی۔ لہذا لا تخزنا یوم القیامہ، قیامت کے دن کی رسوائی جو بہت بہت بدترین قسم کی رسوائی اور بہت بڑی رسوائی ہے، اے اللہ ایسے دن کی رسوائی سے ہم سب ہماری حفاظت فرما۔ انک لا تخلف المیعاد، بلا شبہ تو وعدہ خلافی نہیں کیا کرتا ہے، تو اپنے وعدے کی تکمیل کرتا ہے، ہر ایک سے تو وعدہ جس سے بھی تو نے وعدہ کیا ہے اس وعدے کی وہ تکمیل کرے گا، بس اتنی درخواست ہے کہ ہم وعدے کے مستحق ہم بھی قرار دے دیا جائے اور ہمیں بھی اس کا کوئی حصہ مل جائے۔ فاستجاب لهم ربهم، ان کے پروردگار نے ان کی یہ پکار سن لی، جو درخواست اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لگائی مغفرت کی اور گناہوں سے معافی کے سلسلے میں، اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ درخواست سن لی،
اور اس کا جواب یوں دیا انی لا اضیع عمل عامل منکم، کہ کسی بھی تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو میں ضائع نہیں کروں گا. جو بھی عمل ہوگا، جو بھی نیکی ہوگی، چھوٹی نیکی ہو بڑی نیکی ہو، عبادات کے زمرے سے نیکی ہو، عمل کے زمرے سے نیکی ہو، کسی طرح کا کوئی معاملہ ہو جو ہمارے نزدیک پسندیدہ ہے، جس کا ہم نے حکم دیا ہے یا جس کو ہم پسند کر رہے ہیں، اس طرح کا کوئی بھی عمل تم میں سے کرے، چاہے کوئی مرد کرے یا کوئی عورت کرے، اس کے عمل کو ہم ضائع نہیں کریں گے. مرد یا عورت، دنیا کے یہ قانون ہوا کرتے ہیں کہ مردوں کے لیے جو کسی بھی چیز کا اجر ہوتا ہے یا صلہ ہوتا ہے یا فائدہ ہوتا ہے، اس کا آدھا یا کچھ کم عورتوں کے حق میں ہوتا ہے. آپ یہ روزمرہ کی زندگی میں دیکھ لیجیے کہ جو مزدور کاریگر وغیرہ ہوتے ہیں، مرد مزدور ہوتے ہیں، ان کی مزدوری زیادہ ہوتی ہے، عورت جو مزدوری کرتی ہے اس کی مزدوری کم ہوتی ہے. جبکہ محنت وہ بھی کر رہی ہے، محنت وہ بھی کر رہا ہے، وقت جتنا وہ یہ مرد دے رہا ہے اتنا ہی وقت وہ عورت بھی دے رہی ہے مزدوری، لیکن اس کے باوجود اس کو مزدوری کا حصہ جو ملتا ہے وہ مرد کے مقابلے میں کم ملتا ہے. اسی طرح سے اور بھی بہت سارے کام ہیں کہ جن میں عورت کو اس کے حق سے کہہ لیجیے یا اس کے عمل کے اعتبار سے مرد کے مقابلے میں کم دیا جاتا ہے. تو یہ معاملہ دنیا کی حد تک تو ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس یہ سب کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس ایک عمل ہے، اس کے لیے جو بھی اجر مقرر کیا گیا ہے، ٹھیک وہ اجر عورت کے لیے بھی ہے، مرد کے لیے بھی ہے، عرب کے لیے بھی ہے، عجم کے لیے بھی ہے، کالے کے لیے بھی ہے، گورے کے لیے. وہاں نہ تو نسلوں کی تفریق ہے، نہ قوموں کی تفریق ہے، نہ علاقائی اعتبار سے کوئی تفریق ہے، نہ جنس کے اعتبار سے کوئی تفریق ہے. ہر ایک کے لیے ایک ضابطہ ہے، ایک اصول ہے، ایک معیار ہے، ایک قانون ہے. لہذا لا اضیع عمل عامل بالکل بالذکر او انثی، کوئی مرد نیکی کرے یا کوئی عورت نیکی کرے، اس کے اجر کو، اس کے عمل کو ہم ضائع نہیں کریں گے، یہ ہم نے طے کر لیا ہے. بعضکم من بعض، کیونکہ تم ایک دوسرے ہی سے تو ہو، عورت مرد سے، مرد عورت سے، یعنی ایک ہی جنس کے ہو یا ایک ماں باپ ہی سے ہو. تو جب ایک ماں باپ سے ہو، عورت بھی مرد بھی، تو پھر تفریق کیسی؟ اگر الگ الگ ہوتے تو سوچا جا سکتا تھا، لیکن چونکہ تم سب ایک ہی جنس کے ہو اور ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو، لہذا کسی طرح کی عمل کے صلے میں کوئی تفریق نہیں کی جائے گی. فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، لہذا جن لوگوں نے ہجرت کی، یہ ہجرت اللہ کے لیے کی ہو، اگر اپنے مفادات کے لیے ہجرت کی گئی ہے، اپنے کاروبار کے لیے، شادی بیاہ کے لیے، یا جگہ کی منتقلی کے اعتبار سے کہ اب یہاں جی نہیں لگ رہا ہے، چلو یہ مکان بیچ کر دوسری جگہ چلتے ہیں، وہاں جا کے رہیں گے، یہ اغراض و مقاصد ہجرت کے، تو اس پر نہیں، اللہ کے دین پر عمل کرنے کی جذبے سے اگر ہجرت کی گئی ہے، اور یہ بھی اس وقت جبکہ جہاں پر رہ رہے ہیں وہاں پر اللہ تعالیٰ کے دین اور اس کے احکامات پر عمل کرنا آسان نہ ہو رہا، جیسے مکہ مکرمہ میں تھا کہ احکامات آ رہے ہیں، مثال کے طور پر نماز کا حکم ہے، نماز پڑھ نہیں پا رہے، کیونکہ نماز خانہ کعبہ میں پڑھتے ہیں تو کوئی کسی کو مارا جا رہا ہے، کسی کو گھسیٹا جا رہا ہے، کسی کو کچھ کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے، آپ کے سر مبارک پر اجڑی رکھ دی گئی اونٹ کی، اس لیے کہ آپ کھلے میں اور خانہ کعبہ میں نماز کیوں پڑھ رہے تھے. تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا ہی ایک طرح سے اپنی جان کو خطروں میں ڈالنا تھا. اب اس جگہ سے نکل کر کسی ایسی جگہ جانا جہاں پر آسانی کے ساتھ ہم نماز پڑھ سکیں، قرآن پڑھ سکیں، ہم راتوں میں بھی عبادت کر سکیں، دل میں بھی عبادت کر سکیں، اور کسی طرح کی کوئی روک ٹوک ہمارے لیے نہ ہو، ایسی جگہ اگر انسان جاتا ہے تو یہ ہجرت کہلاتی ہے. لیکن یہ اسی مقصد سے ہو کہ وہاں پر ہم نماز روزہ بآسانی کر سکیں گے، یہ نہیں کہ ہم کاروبار کے لیے وہاں جا رہے ہیں. ہاں وہاں نماز کی بھی آسانی ہے، سہولتیں، مسجدیں کھلی رہتی ہیں اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، نماز بھی آسانی سے پڑھ لیں گے. تو چونکہ نیت ہماری کاروبار کی اور تجارت کی ہے، لہٰذا یہ ہجرت اس مقصد کے لیے نہیں ہوگی کہ اس پر اجر و ثواب مرتب ہو. اجر و ثواب اسی وقت مرتب ہوگا جب اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرنے کے لیے ہجرت کی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اب اسی میں آپ نے آگے فرمایا کہ جس کسی نے ہجرت کی اللہ اس کے رسول کے لیے تو اس کی ہجرت اللہ اس کے رسول ہی کے لیے ہو، اور جس کسی نے ہجرت کی شادی بیاہ کی غرض سے یا اور کسی مقصد سے تو پھر اس کا معاملہ اسی اعتبار سے. تو اللہ اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے اگر ہجرت ہے، فالذین ہاجروا، تو جن لوگوں نے ہجرت کی، واخرجوا من دیارہم، اور ان کو ان کے گھروں سے نکلنے پر مجبور کر دیا گیا، ان کو اتنا تنگ کیا گیا، اتنا ستایا گیا کہ وہ بیچارے تھک ہار کے فیصلہ کر بیٹھے کہ بس اب گھر کو چھوڑ ہی دوں.
وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور میرے راستے میں ان کو ستایا گیا. انہوں نے کسی کا کچھ بگاڑا نہیں تھا، کسی کا حق نہیں مان لیا تھا، کسی کی جائیداد اور زمین پر قبضہ نہیں کر لیا تھا، یا اور کسی طرح کا کوئی ظلم و زیادتی کا ان کی طرف سے معاملہ نہیں تھا. وہ تو بیچارے سیدھے سادھے انسان، اپنے کام سے مطلب، اپنے گھر سے مطلب، اپنی مسجد سے مطلب، اپنے کاروبار سے مطلب. وہ ان کا یہ کام، نہ کسی کے گھر میں جھانک رہے، نہ کسی کے گھر میں جا رہے، نہ کسی سے کچھ مانگ رہے، کسی طرح کا کوئی معاملہ نہیں. اس کے باوجود ان کو ستایا جا رہا ہے اور پریشان کیا جا رہا ہے، ان کا جینا حرام کیا جا رہا ہے، ان کی زندگی کو تنگ کیا جا رہا ہے، صرف اس لیے کہ وہ ایمان کیوں لے آئے، باپ دادا کے دین کو کیوں چھوڑ دیا، باپ دادا کے رسم و رواج کو کیوں چھوڑ دیا، اور ایک اللہ کے کیوں ہو کریں گے، اور یہ جو سینکڑوں خدا تھے ان سب کی پرستش سے کیوں انہوں نے ہاتھ روک لیا اور اپنے آپ کو بالکل اس سے الگ کر لیا. یہ صرف یہ ان کا گویا ایک طرح سے جرم قرار دیا جا رہا تھا، اور اسی وجہ سے ان کو ستایا جا رہا تھا. وقاتلوا وقتلوا، اور ضرورت پڑی تو میدان جنگ کے لیے بھی نکلے. انہوں نے اپنی زندگی کی پرواہ نہیں کی، اپنے گھر بار کی پرواہ نہیں کی، بیوی بچوں کی پرواہ نہیں کی. جب آواز دی گئی کہ جہاد کے لیے نکلنا ہے تو بس نکل آئے تیار ہو کے فوراً. پھر کچھ نہیں سوچا کہ کاروبار کا کیا ہوگا، بیوی بچوں کا کیا ہوگا. وہ نکلے. وقتلوا، اور جب میدان جنگ میں گئے، دشمن کے مقابلے پر گئے، تو کبھی ان کا وار کام آیا، کبھی وہ خود وار کا شکار ہو گئے، شہید کر دیے گئے. تو ایسے تمام لوگوں کے لیے ہمارا وعدہ ہے کہ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ان کی تمام سیئات سے، ان کے چھوٹے چھوٹے جو گناہ، جو ان کی لغزشیں ہیں، ان سے تو ہم درگزر کر ہی دیں گے. جو ہمارے حق میں کوتاہیاں رہ گئی ہم ان سے بھی درگزر کریں گے، اور دوسرے معاملات میں ہم ان سے بھی درگزر کریں گے. وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ان کو ہم ایسے باغات اور ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے چشمے جاری ہیں، جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں. ہم ایسے باغات میں ان کو داخل کریں گے. یہاں پر ایک بات سمجھ لینے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے کہ ہم ان کی تمام سیئات سے درگزر کریں گے اور ان کو جنتوں میں داخل کریں گے، یہ بات یہاں سمجھ لینی چاہیے کہ یہ ان لوگوں کے سلسلے میں اس طرح کی بشارت ہے کہ جن پر حقوق العباد میں سے کچھ نہیں ہے. اگر حقوق العباد میں سے کچھ ہے تو پھر ان کے لیے یہ وعدہ نہیں ہے. داخل تو کیے جائیں گے جنت میں، اور اللہ تعالیٰ درگزر تو کرے گا، لیکن اپنے جو حقوق ہیں، اپنی جو یعنی اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں جو کمی رہ گئی ہے اس کو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اور جنت میں داخل کرے گا اس وقت جب حقوق العباد طے ہو جائیں گے. یا تو مرنے والے کی طرف سے اس کے ورثہ اس کو ادا کر دے، مثال کے طور پر قرض لیا تھا کسی سے تو وہ قرض کی ادائیگی ورثہ کر دے، اور حق بھی یہی ہے کہ کر دینا چاہیے. اگر کسی سے قرض لیا ہے تو تجویز و تکفیل کے بعد سب سے پہلا نمبر قرض کا ہے کہ اس کی ادائیگی ہونی چاہیے، چاہے اس میں ساری جائیداد ختم ہو جائے، کسی کو ایک پیسہ اور ایک تنکا نہ ملے، کیونکہ قرض کی وجہ سے وہ جنت کے دروازے اس پر بند رہیں گے. جنت کے دروازے، یہاں تک کہ شہید کا معاملہ ہے کہ یغفر اللہ لشہید کل ذنب الا الدین، اللہ تعالیٰ شہید کے سارے گناہ معاف کر دے گا، لیکن اگر کسی کا قرض ہے، کسی کا حق ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا. وہ حقوق العباد میں سے، اور اللہ تعالیٰ یہ پہلے کہہ چکا ہے کہ حقوق العباد ہم معاف نہیں کریں گے. حقوق العباد کا تو معاملہ یہ ہے کہ بندہ خود معاف کرے. اب ظاہر ہے کہ بندہ کب معاف کرے گا، وہ تو ایک تو چلا گیا اور ایک دنیا میں ہے مثال کے طور پر. اگر اس کے جی میں آتا ہے اور وہ معاف کیے دیتا ہے تو ٹھیک، جنت کے دروازے کھل جائیں گے. اور اس نے معاف نہیں کیا اور مرنے والے کے ورثاء نے بھی لین دین کر کے معاملے کو برابر نہیں کیا تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا جب تک معاملہ قیامت کی طرف برابر سرابر نہ ہو جائے. یا تو اللہ تعالیٰ اس کو راضی کرے کہ بھائی تمہارا ٹھیک ہے، تمہارا حق نکلتا ہے. اللہ تعالیٰ اگر بچانا چاہتا ہے، بچانا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ جس کا حق ہے اس کو راضی کرے گا، چاہے وہ محل دکھا کر یا اور کسی انداز میں. جیسا کہ روایات میں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی بندے کو معاف کروانا چاہتا ہے کسی سے اور جنت میں داخل کرانا چاہتا ہے جب کہ وہ رکا ہوا ہے کسی کے حق کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ جس کا حق ہے اس کو ایک محل دکھائے گا، فضا میں معلق ہے. اللہ تعالیٰ پوچھے گا بھائی یہ تمہیں محل کیسا لگ رہا ہے؟ تو کہے گا بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت عالیشان قسم کا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہے گا تم اس کو چاہتے ہو، اس میں رہنا چاہتے ہو؟ کہ ہاں اللہ تعالیٰ اگر مل جائے تو بہت اچھا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے اس بندے کو معاف کر دیا، کیونکہ وہ بغیر اسے جا نہیں سکتا جنت میں. تو اس طرح سے محل دکھا کر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو معاف کرا لے گا اور پھر وہ محل اس کے حوالے کر دے گا. یہ جو محل ملا اس کے حق کے عوض ملا، جو کسی پر باقی رہ گیا تھا وہ اس کے، تو یہ ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوگا. لہذا معاملات اپنے ہم سب برابر رکھیں، کسی کا کوئی حق ہم پر نکلنے نہ پائے.
اور اگر کچھ اس طرح کا معاملہ ہو تو تحریری صورت میں یا وصیت کی صورت میں کہ بھائی ہم نے فلاں سے اتنا قرض لیا ہے، وہ دیکھو ہمارے بعد دے دینا، ہماری جائیداد ہمارے ترکے میں سے دے دینا، کوئی معاملہ رہنے نہ پائے، وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کر لے۔ اب اگر خدا نخواستہ وارثین اس کو پورا نہیں کرتے تو وہ ذمہ دار قرار دیے جائیں گے، وہ گناہ گار قرار دیے جائیں گے، کیونکہ اس نے تو اپنا ذمہ پورا کیا، اپنا حق پورا کیا۔ تو بہرحال جب تک صاحب حق کو اس کا حق نہیں مل جائے گا اس شخص کو جنت میں نہیں داخل کیا جائے گا۔ لہٰذا یہاں پر ان لوگوں کی بات کی جا رہی جو بالکل صاف ستھرے جا رہے ہیں، کسی کا کوئی حق نہیں، کسی کا کوئی معاملہ نہیں، بس اللہ تعالیٰ کے معاملات میں اگر کوتاہی رہے گی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم ان کی سیئات سے درگزر کریں گے اور ان کو ایسے باغات اور ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی، ثوابا من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلہ ہے، یہ بدلہ جو دیا جا رہا ہے جنت کی صورت میں، اس کی نعمتوں کی صورت میں، خوشحال زندگی کی صورت میں، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی رضا کی صورت میں، یہ بدلہ صرف اس بات پر دیا جا رہا ہے کہ انہوں نے دنیا میں ایک خاص قسم کی زندگی گزاری جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک معتبر تھی، جس کو اللہ تعالیٰ نے پسندیدہ قرار دیا تھا، اس طریقے پر انہوں نے زندگی گزاری، تو یہ اسی کا صلہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو دیا جا رہا ہے۔ واللہ عنده حسن الثواب، اور اللہ تعالیٰ کے پاس بہترین صلہ ہے، ہر عمل کا بہترین صلہ ہے آخرت کے اعتبار سے، کہ بہترین صلہ اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی جنت کی نعمتیں اور اپنی جنت انسان کو عمل کے صلے میں دے گا، اپنی رضا اس کو عطا کرے، اس سے بہتر اور کیا صلہ ہو سکتا ہے؟ دنیا بھر کی دولت مل جائے، دنیا بھر کے خزانے مل جائے کسی ایک نیکی کے صلے میں یا تمام نیکیوں کے صلے میں، تب بھی آخرت کی نیکی اور آخرت کی نعمتیں اور آخرت کی یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت کی خوشحالی، اس کے مقابلے پر دنیا بھر کے خزانے بھی بالکل ہیچ اور مٹی ہے، کوئی حیثیت نہیں۔ لہٰذا واللہ عنده حسن الثواب، اللہ تعالیٰ کے پاس بہترین صلہ ہے انسان کے اعمال کا۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کی برکت سے جو وعدے کیے ہیں آخرت کے سلسلے میں وہ سارے وعدے پورے ہوں گے، کہیں کوئی وعدہ خلافی کی بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں پائی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات طے کر رکھی ہے کہ ہر نیکی کا ہم اجر دیں گے، یہاں تک کہ جو غیر مسلم ہیں ان کی بھی نیکیوں کا اجر دیا جائے گا، لیکن ان کی نیکیوں کا اجر دنیا ہی میں دیا جائے گا، آخرت میں نہیں دیا جائے گا۔ لیکن ایک مسلمان، ایک مومن کی نیکی کا کوئی بھی نیکی ہو، چھوٹی نیکی ہو بڑی نیکی، اس کا اجر دیا جائے گا، وہ قیامت میں دیا جائے گا، آخرت میں دیا جائے گا۔ لہٰذا ہم تمام مسلمانوں کو اس طرف توجہ دینی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داریاں ہم کو دی ہیں اور جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس مقصد کی تکمیل کرتے ہوئے، اس کو اپنے سامنے ہر وقت رکھتے ہوئے اپنی زندگی کے شب و روز گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق دے۔